السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری یہ کلاس ہے، ہم نے یکم رمضان المبارک سے سورہ اخلاص کی باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ اس عمل کی ابتدا کی تھی۔ پھر میں نے آپ کو سورہ اخلاص کی سائنس کی نظر میں کیا اہمیت ہے، فرشتوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اصحاب رسول اور ازواج رسول صحابہ اور اہل بیت کی نظر میں سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، خود رب کی نظر میں سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی کی نظر میں سورہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، سب کچھ میں نے آپ کو تفصیلاً بتانے کی کوشش کی۔ امید ہے انسان کے بس میں تو ہے نہیں کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے، لیکن بہرحال جتنی میری وسعت اور وساطت تھی، جتنا مشہدیہ سبزواریہ خاندان نے مجھے سمجھایا، جتنا مجھے میرے پیر و مرشد نے سمجھایا، میں آپ کو بینگ ایز اے ٹیچر میں نے اتنا آپ کو وہ تعلیم کر دیا جو میں سورہ اخلاص کے متعلق جانتا تھا کہ اس کی کیا کیا اہمیت ہے۔ اب ہم روحانیت کی طرف سورہ اخلاص کو لے کے چل رہے ہیں کہ سورہ اخلاص سے ہم علاج کیسے کریں گے۔ اچھا، جو یہ طریقے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا، ہم اس میں سب سے پہلے سحر کو ڈسکس کریں گے۔ کسی بھی سفلیات، جادو، شیاطین، جنات کو سب سے پہلے ہم اس مرض کو ڈسکس کریں گے، پھر اس کا سورہ اخلاص سے میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ اچھا، یہ علاج وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ہمارے اس کارواں کا حصہ ہیں، باقی نہیں کر سکتے۔ باقی آپ مجھ سے اجازت لے کے پھر کریں۔ اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم سورہ اخلاص کا یا اپنے سلسلے کی بیت کا کسی سے کوئی چارج نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دنیا داری والا فڈا نہیں ہے، پیسوں لینے والا، یا کہ آپ مجھے فون کریں گے یا آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ہم سے اجازت مانگیں گے تو میں آپ سے کچھ پیسے لوں گا یا کچھ بھی نہیں۔ صرف یہ ہے کہ اجازت سے ایک نور منتقل ہوتا ہے جس سے سالک کو اس وظیفے کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کو کسی بھی وظیفے کی اگر اجازت چاہیے تو آپ اسی وظیفے کے صاحب الدعوات سے اجازت لیں، باقی کسی سے نہ لیں۔ میں خود لاہور گیا ہی نہیں اور آپ کو لاہور کے ایڈریس دے رہا ہوں، میں خود اس جگہ تک پہنچا ہی نہیں ہوں، میں آپ کو کیسے اجازت دے رہا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ لوگ یہ علاج کر سکتے ہیں، باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ باقی اس علاج و معالجے کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ پھر باقاعدہ طور پہ یکم رمضان المبارک والی ویڈیو، جس میں نے سورہ اخلاص کی اجازت بھی دی ہے، سب سے پہلے آپ سورہ اخلاص کی اجازت لیں اور اس پہ ریاضت شروع کر دیں، کیونکہ بغیر اس صورت پر ریاضت کیے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور آپ علاج بھی نہ شروع کیجئے گا کسی کا بھی۔ اگر آپ روحانی معالج ہیں تو سب سے پہلے آپ سورہ اخلاص کی تسبیحات کو شروع کر دیں۔ جب آپ کو ایک ہفتہ مکمل ہو جائے یا کم از کم 11 دن مکمل ہو جائے سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے، اور آپ کو باقاعدہ طور پہ اجازت ہو جائے، تو اس کے بعد آپ علاج شروع کر سکتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جو اس کی روحانیت بڑھتی جائے گی تو آپ رجت سے بھی پاک ہوتے جائیں گے۔ ویسے سورہ اخلاص کی کوئی رجت ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کا سورۃ اخلاص کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یا آپ کو سورہ اخلاص کی باقاعدہ طور پر کسی سلسلے سے اجازت ہی نہیں ہوئی اور آپ خود سے علاج کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ضرور رجت کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ رجت کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے، یہ ہم کسی آگے چل کے آپ سے میں یہ بھی ڈسکس کروں گا۔ تو انشاءاللہ العزیز اب ہم سورۃ اخلاص کے ساتھ علاج و معالجہ شروع کریں گے۔ تو اس علاج و معالجے میں وہ لوگ آئیں گے جو میرے ساتھ سورہ اخلاص کے اس کارواں میں میرے ساتھ شامل ہیں۔ میری ایک شروع سے کوشش ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ گنڈے، تعویذ، انگوٹھیاں بیچنے نہیں آیا، میں آپ کو شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت اور سالکین کے راستے پر چلانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا میں مجھ جیسے جو لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں،
وہ سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، کھیلنے اور کودنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پورے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، کوئی بھی نوجوان اس چیز کی طرف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے چرچے ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے ہی بزرگان دین کی، اولیاء اللہ اور صالحین اور اجمعین کی ہی چھوڑی ہوئی ایک میراث ہے، ہمارا ورثہ ہے یہ۔ تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اتنی بڑی داڑھی ہو، بڑے بڑے بال ہوں، یا آپ بہت بڑے پیر ہو، نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، یا خواہ آپ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی طبقے سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ ہمارے اس کارواں کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ آپ گھر بیٹھے راہ سلوک سیکھ سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھے رب کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور کامیاب ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز اس کے آگے چل کے میں آپ کو بہت زیادہ فیوز و برکات تو بتا ہی چکا، اس سے آگے چل کے ہم بہت سارے علاج کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ سورہ اخلاص سے کیسے سحر تفریق کا علاج کر سکتے ہیں، کیسے سحر حواتف کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کیسے سحر بندش کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کیسے سحر محبت کا علاج کر سکتے ہیں جس کو وشی کرن بولتے ہیں، آپ کیسے اگھوری جادو کا علاج کر سکتے ہیں، آپ کیسے قبالہ جادو کو توڑ سکتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ، آپ کیسے ہنڈیا کا اتارا کر سکتے ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ۔ جی ہاں دوستو، یہ سب کچھ آپ کو سورۃ اخلاص پر ریاضت کر کے حاصل ہوگا۔